اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا ایک انتہائی اہم، بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کوئی انسان مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا اور اس کا ایمان و اسلام مقبول نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات میں اس کا ذکر ہے اور 210 سے زائد احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، جن میں سے 100 سے زائد احادیث متواتر ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام میں سے 700 صحابہ سمیت 1200 صحابیوں نے صرف ایک جنگ میں ختم نبوت کے مسئلے پر شہادت دی۔ ختم نبوت کا مسئلہ وہ پہلا مسئلہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی ختم نبوت کے مسئلے پر اجماع کیا گیا اور تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا کہ مسیلمہ کذاب جو کہ نبوت کا دعوے دار تھا اس کو بالاتفاق قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع قائم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی نبی کا کسی بھی طرح آنا ممکن نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ چنانچہ مملکت خدا داد مملکت پاکستان میں بھی 1974 عیسوی میں وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار گروہ قادیانیوں کو قانونی طور پر بھی غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی کی سربراہی میں علماء کرام کے ایک وفد نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ قومی اسمبلی میں یہ بل 30 جون 1974 کو پیش کیا گیا اور بل پیش کرنے کے بعد 6 ماہ تک اس بل پر بحث ہوتی رہی اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نور اللہ مرکزہ اور علماء کرام نے اس پر برہان رشید قائم کی کہ تمام مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے تمام فرقوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی اور کو نبی مانے وہ بالاتفاق کافر ہے۔ چنانچہ امام شاہ احمد نورانی اور آپ کے ہمراہ علماء کرام کے وفد کی کوششوں اور کاوشوں سے 7 ستمبر 1974 عیسوی کو طویل بحث و تمہیز کے بعد قانونی طور پر بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور پاکستان کے آئین اور آرڈیننس 20 کے تحت قادیانی مکمل طور پر غیر مسلم ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ 7 ستمبر کے اس مبارک دن کی نسبت سے ہم آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق 40 ایسے دلائل پیش کریں گے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام انبیاء کا آخر و خاتم ہونا بالاتفاق ثابت ہوگا۔ یہ تمام دلائل قرآن و احادیث اور متفقہ علماء کرام کے اقوال سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ سیدنا ثوبان جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بھی ایک نبی جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا اور میرے بعد تم میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میں آخری نبی ہوں اور بے شک میری مسجد آخری مسجد ہے۔
یعنی جسے کسی نبی نے خود تعمیر کیا ہو۔ دو تابعی بزرگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد مساجد انبیاء میں سے آخری مسجد ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے عرض کی، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے بعد نبوت میں سے اچھے خواب کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ایک اور حدیث جس کو 6 تابعی بزرگ رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعید بن مسیب، مصعب بن سعد، ابراہیم بن سعد اور عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ یعنی یہ 6 تابعی بزرگ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہ مقام ہو جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت منقطع یعنی ختم ہو گئی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یعنی وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مقفی یعنی آخری نبی ہوں۔ ایک صحابیہ ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبوت ختم ہو گئی اور مبشرات یعنی نیک خواب باقی رہ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کے بیٹے زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سیدنا ارباض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں تقدیر میں خاتم النبیین آخری نبی تھا، اور آدم علیہ السلام اس وقت مٹی سے وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں، یعنی شہادت اور درمیانی انگلیوں کی طرح بغیر کسی فاصلے یعنی نئی شریعت کے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یعنی میں اور میری امت آخری ہیں، لیکن قیامت کے دن سبقت کرنے والے ہیں۔ ان کو یعنی پچھلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب عطا کی گئی اور ہم کو ان کے بعد عطا کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 2 گروہوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 دجال و کذاب ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا کہ بے شک وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں لیکن اس پر فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں، اور میں پہلا شافع اور مشفع ہوں لیکن فخر نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ حضرت عباس اور ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں کی بخشش فرما۔
مفسر قرآن محمد بن حسن توسی اپنی تفسیر التبیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی مختلف آیات سے ختم نبوت پر استدلال کیا۔ چنانچہ آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آخری پیغام ہے، اب کوئی مزید پیغام یعنی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 58 کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیان ہے کہ قرآن کو قیامت تک کے لیے رد و بدل سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب کسی نئے نبی اور نئے احکامات کی حاجت نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128 کے تحت آپ لکھتے ہیں، یہ آیات بتاتی ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو ہر دور کے لوگوں اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دوسرے پیغام کی کوئی ضرورت نہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا ہے، پس آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ امام المفسرین ابن جریر طبری خاتم النبیین کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ ہستی جس نے مبعوث ہو کر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا ہے اور اس پر مہر ثبت کر دی ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے نہیں کھلے گی۔ امام ابن جریر طبری اختلاف قرات کی صورت میں لفظ خاتم کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ لفظ بکثرت تا یعنی خاتم پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوگا وہ ذات جس نے سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا، اور اگر یہ لفظ بفتح تا پڑھا جائے یعنی خاتم تو اس کا معنی ہوگا بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ امام زمخشری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ نزول کے تناظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر الانبیاء ہونے کی خصوصیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اور رہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو وہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیرو ہوں گے اور انہی کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، گویا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک فرد ہوں گے۔ امام ابن جوزی لفظ خاتم کے معنی کی وضاحت انتہائی جامع الفاظ میں اس طرح کرتے ہیں، لفظ خاتم تا کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا ہے، اور اگر تا کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے لکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا ہوتا تو وہ تبلیغ اور احکام کی توضیح کا مشن کسی حد تک نامکمل چھوڑ جاتا جسے بعد میں آنے والا مکمل کرتا، لیکن جس نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہ ہو تو وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے اور ان کے لیے واضح، قطعی اور کامل ہدایت فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے باپ کی طرح ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی نگہداشت کرنے والا کوئی سرپرست اور کفیل نہ ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی اس موضوع کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بس آپ کے بعد آپ کا کوئی مرد بیٹا نہیں جو منصب نبوت پر فائز ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے متبع اور پیروکار ہوں گے۔ ختم نبوت کے متعلق مجتہد ملت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ امام اعظم کے زمانے میں جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں،
तो उस पर इमाम आज़म ने ये फतवा दिया कि जो शख्स इससे नबूवत की कोई अलामत भी तलब करे वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा चुके हैं कि ला नबी अबादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसी तरह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अकीदा खत्म नबूवत वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन इस नस्से कुरानी से कतई तौर पर साबित है। इसका मुनकिर नामुनकिर बल्कि शुबा करने वाला, ना शक के अदना ज़ईफ एहतमाल खफीफ से तवाहुम खिलाफ रखने वाला कतअन इजमाअन काफिर मलऊन मुक़ल्लिद नैरान, यानी हमेशा के लिए जहन्नमी है। मोहतरम सामीन, हमने आपके सामने कुरान और अहदीस और अक़वाल बुजुर्गान दीन में से चंद ऐसे अक़वाल पेश किए हैं जिससे ख़त्म नबूवत का मसला रोज़ रोशन की तरह वाज़े हो जाता है। उलमाए दीन ने अपनी कुतुब में ऐसे बेशुमार रिवायात पेश किए हैं जिससे ये साबित होता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों का इजमाई और कतई मसला है, और ये ऐसा कतई और यकीनी मसला है कि ना सिर्फ इनकार करने वाला बल्कि शक व शुबा करने वाला भी काफिर हो जाता है। चुनाचे अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी भी तरह के किसी भी नए नबी का होना मुमकिन जाने तब भी वो काफिर हो जाएगा। मजीद इन रिवायात से ये भी पता चला कि कादियानी और नबूवत के दीगर झूठे दावेदार बिल इत्तिफाक काफिर और मुर्तद और जहन्नमी हैं, और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर आज तक के तमाम मुसलमानों का ये इजमाई मसला है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी भी तरह के किसी भी नबी का होना मुहाल और नामुमकिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अकीदा ख़त्म नबूवत में पुख्तगी अता फरमाए, और इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और तबलीग के लिए हमें कोशिशें और काविशें करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की दीगर मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।